اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے, اور مجھ سے کسی نے یہ دریافت کیا ہے, مجھے SMS پیغام بھیجا کہ یہ بتائیں کہ قرآن کے کتنے نام ہیں جو قرآن میں عام طور پر ذکر کیے گئے ہیں. ظاہر ناظرین, یہ پروگرام آپ کا ہے اور آپ کچھ پوچھتے ہیں تو بتانا ظاہر ہے کہ ہم پر ایک طریقے سے لازمی ہوتا ہے, ہمیں بتانا چاہیے. تو اسی لیے ناظرین, آج ہم یہی عرض کریں گے کہ قرآن کے کتنے نام قرآن کریم میں ہی ذکر کیے گئے ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے. ناظرین, ایک نام یاد رکھیں, قرآن کے 5 نام ہیں جو قرآن ہی میں ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 فرقان, نمبر 3 کتاب, نمبر 4 ذکر اور نمبر 5 نور. یعنی قرآن, فرقان, کتاب, ذکر اور نور, یہ 5 نام ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن ہی میں ذکر کیے. سورہ واقعہ آیت نمبر 77 and 78, 77 اور 78 میں فرمایا کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون, بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے, محفوظ کتاب میں موجود ہے. سورہ بروج کی آیت نمبر 21 and 22, 21 اور 22, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ وہ بہت معظم قرآن ہے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں 58 ٹائمز یعنی 58 مرتبہ القرآن کا ذکر ہے الف لام کے ساتھ, 10 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے اور 2 مرتبہ قرأناہ کا ذکر بطور مصدر آیا ہے. 58 ٹائمز القرآن ہے یعنی 58 مرتبہ القرآن, 10 ٹائمز یعنی 10 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے اور 2 مرتبہ قرأناہ کا ذکر موجود ہے. قرآن کا لفظ جو ہے ناظرین قراءت سے ماخوذ ہے, جس کا معنی ہے پڑھنا, اور چونکہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. نیز قرآن کا معنی ہے جمع کرنا, چونکہ قرآن مجید میں صورتیں اور آیات مجتمع ہیں اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. ناظرین, پوری کائنات میں, پوری دنیا میں جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے اتنا کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی, اور اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں واقعی قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ اس دنیا میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے. نمبر 2 فرقان, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان آیت نمبر 1, بہت برکت والا ہے جس نے اپنے محبوب بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو, نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا ہو. فرقان فرقن سے ماخوذ ہے کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل, ایمان اور کفر, خیر اور شر کے درمیان فرق کرتی ہے, ڈفرینس پیدا کرتی ہے, فرق کرتی ہے, ممتاز کرتی ہے. اسی لیے کہ اس قرآن کو فرقان کہتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب. کتاب کا ذکر ناظرین, نمبر 3 کتاب ہے. کتاب کا ذکر اس آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کہ یہ عظیم کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 30 کہ جنات نے کہا کہ اے ہماری قوم, بے شک ہم نے ایک کتاب کو سنا جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی.
کتاب کا لفظ کتبن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے جمع کرنا، چونکہ اس میں مختلف قصص، آیات اور احکامات کو جمع کیا گیا ہے اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ نمبر 4 ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظ، سورہ حجر کی آیت نمبر 9، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر کا معنی ہے نصیحت کرنا، چونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں اس لیے اس کا نام ذکر ہے۔ نور، سورہ نساء کی آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا نور نازل کیا۔ نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے۔ قرآن مجید خود بھی ظاہر ہے اور بہت سی خبروں کو، احکامات کو، اسرار کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین چلیں گے اپنے سبق کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 144، 144 نمبر آیت کا پہلا جو ناظرین پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے اور آپ کو لے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے مل کر آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسے اثنین پڑھیں گے لیکن وقف کی صورت میں اثنین پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، من دوسرا، الابل تیسرا، اثنین چوتھا، اور ناظرین واو من اثنین یہ تو گزر چکا ہے، تو البقر ہی پانچواں۔ کل 5 یہاں پر کلمات موجود ہیں اور ناظرین اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِن الابلی اثنین، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر لام کو ثا کے ساتھ ملائیں گے اور دونوں مقامات سے درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون کو لام کے ساتھ، یہاں را کو ثا کے ساتھ ملائیں گے، یہاں بھی دونوں مقامات سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور رکنے کی صورت میں سے ہم پڑھیں گے بَقَرِ اثْنَيْن۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں کہ آج کا جو سبق ہے میرے لیفٹ پر اور آپ کے رائٹ پر وائٹ بورڈ ہے، اس پر آج کا سبق درج ہے۔ اس میں ناظرین جو کلمات ہیں اب وہ اسماء ہوں، افعال ہوں، حروف ہوں، تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کے کلمات کی اسماء، افعال، حروف کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین قرآن اور اردو یعنی وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کلمات جو عام طور پر اردو میں استعمال کرتے نہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں اور عام طور پر وہ کلمات اردو میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی نشاندہی ہم کرتے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین اس کا مقصد میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اردو کے تناظر میں آپ پڑھنا شروع کر دیں یا سمجھنا شروع کر دیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تو پہلا اسم ہے البقر، الابل، پہلا اسم ہے الابل۔ الابل، اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں دوسرا اسم ہے اثنین۔ دوسرا اسم ہے اثنین، اور تیسرا اسم ہے البقر۔
یہ 3 اسما ہیں، افعال یعنی کوئی فعل یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ یہاں پر 2 حروف ہیں، نمبر 1 واو، نمبر 2 من۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر 2 حروف ہیں، 3 اسما ہوئے اور 2 حروف ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ ابل، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، ابل کہتے ہیں عام طور پر اونٹ کو، اونٹ کہا جاتا ہے، اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ مفرد ہے۔ اس کی جمع آتی ہے آبال، اس کی جمع آتی ہے آبال۔ تو ابل کا معنی ہوگا ایک اونٹ، آبال بہت سے اونٹ۔ ابل ایک اونٹ، آبال بہت سے اونٹ۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ دوسرا اسم ہے اثنین۔ اثنین کا معنی ہوتا ہے 2، اثنین کا معنی ہوتا ہے 2۔ یہاں ناظرین چلتے چلتے میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو گنتی بھی سمجھا دوں کہ عربی میں آپ یعنی 1 کے لیے واحد ہے، 2 کے لیے اثنین، 3 کے لیے ثلاثہ، 4 کے لیے اربعہ، 5 کے لیے خمسہ، 6 کے لیے 6، 7 کے لیے 7، 8 کے لیے 8 اور 9 کے لیے 9 اور 10 کے لیے 10۔ تو گویا کہ یہ 10 کی گنتی پوری ہو گئی۔ اب 10 سے آگے بڑھیں گے تو کوئی ایسا مشکل نہیں، یعنی آپ دیکھیں ناظرین جس طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں نا، یعنی 1 اور 10 11، 1 اور 10 11 ہے، تو 10 کا عدد بعد میں آئے گا، اور جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہاں تک عدد پہلے آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے 11، تو 11، 12 12، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17 اور 18 18، 19 19 اور 20 20 20 یا 20 آتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین اب آپ کو 20 سے لے کر یعنی 21 سے لے کر 29 تک گننی ہوگی، تو 20 بعد میں آئے گا، اور باقی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک جو عدد ہیں وہ پہلے آئیں گے، تو یہ 29 تک گنتی ہوگی۔ پھر 30 کہتے ہیں 30، پھر اسی طرح 39 تک 30 بعد میں آئے گا، باقی اعداد پہلے آئیں گے۔ پھر 40 کہتے ہیں 40، 40 کہتے ہیں 40، اور اسی طریقے سے ناظرین پھر 40 آپ دیکھیں کہ 41 سے لے کر 49 تک پھر وہی 40 بعد میں اعداد جو ہوں گے پہلے آئیں گے۔ پھر 50 کے لیے 50 یا 50، پھر اسی طریقے سے 60، یعنی آپ 100 تک اسی طریقے سے گنتی کرتے چلے جائیں، بڑی آسان ہے۔ تو 50 یا 50، 50، 60 یا 60، 60، 70 یا 70، 70 اور 80 یا 80، 80، 90 یا 90، 90 اور 100 کہتے ہیں 100 کو۔ ناظرین و سامعین، یہ میں نے ایک بالکل اختصار کے ساتھ 100 تک گنتی کا جو اصول ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اثنین کہتے ہیں 2 کو۔ عربی میں عام طور پر ابھی کہیں آپ چلے جائیں کسی عرب کنٹری میں تو اثنین کو اثنین بھی بولتے ہیں، ثلاثہ کو ثلاثہ بھی بولتے ہیں، اسی طریقے سے 8 کو یا 7 کو 8 کو 8 بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ بعض اوقات تا بولتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہی گنتی ہے۔ اثنین اس کا معنی ہے 2، ثلاثہ اس کا معنی ہے 3، یا 8 اس کا معنی ہے 8۔ تو اس کو ناظرین اگر لکھ لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واحد 1، اثنین 2، ثلاثہ 3، 4 4، 5 5، 6 6، 7 7، 8 8 اور 9 9 اور 10 10، 20 20، 20 یا 20 20، 30 یا 30، 30، 40 یا 40، 40، 50 یا 50، 50، 60 یا 60، 60، 70 یا 70، 70، 80 یا 80، 80، 90 یا 90، 90 اور 100 اس کا معنی ہے 100۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اگلے اسم کی طرف۔ البقر، بقر کہتے ہیں گائے کو، مویشی کو بھی بقر کہتے ہیں اور گائے کو بھی عام طور پر بقر کہا جاتا ہے۔ تو بقر کا معنی ہے گائے، یہ واحد ہے، یہ مفرد کہہ لیجئے۔ اس کی جمع آتی ہے بقرات، اس کی جمع آتی ہے بقرات۔ تو بقر کا معنی ہے گائے اور بقرات بہت سی گائیں۔ ناظرین یاد رکھیں
کہ قرآن کریم کی جو دوسری صورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت کون سی؟ سورہ بقرہ، جو کہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، اور یوں سمجھ لیں کم و بیش 2.5 پاروں پر یہ تقریباً مشتمل ہے، تقریباً 1-2 صفحے کم ہیں، 2.5 پاروں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اور اس صورت کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اس گائے کا ذکر ہے کہ جو گائے ایک اللہ والے کی تھی، اس نے اللہ کے توکل پر چھوڑی، پھر اس کی اولاد بیٹے کو ملی۔ ایک طویل واقعہ ہے، بڑا ہی ایک ناظرین جسے کہتے ہیں کہ عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی اس میں حکمتیں بھی ہیں اور بڑی قدرت کا مظہر بھی ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو بقر کا معنی ہے گائیں، اور بقرات اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بہت سی گائیں۔ افعال میں سے کوئی یہاں پر نہیں فعل۔ اور اب ہم چلتے ہیں حروف کی طرف۔ پہلا حرف ہے واو۔ واو کا معنی ہے اور، واو یہاں پر 2 مقامات پر ناظرین آپ دیکھیں کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، تو 2 بار واو استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ناظرین کہ 2 بار واو استعمال ہوا اور 2 بار ہی من استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم اسی لیے نمبر 1 اور نمبر 2 لگا رہے ہیں۔ تو واو 2 بار استعمال ہوا ہے، اور دونوں مقامات میں آپ دیکھیں کہ یعنی کلام کے آغاز میں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ واو ابتدائیہ ہے، معنی ہے اس کا اور۔ پھر اس کے بعد ہے من ناظرین تبیین کے لیے، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، تبعیض کے لیے، کسی چیز کی بعضیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور بہت سے معنی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہاں پر ناظرین تبعیض کے لیے یعنی بعضیت کو ظاہر کر رہا ہے، تو من کا معنی ہے سے۔ عام طور پر عربی میں ناظرین من ہم کہتے ہیں، اس کا معنی ہے سے، لیکن عام طور پر اردو میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی واقعہ سنتے ہیں یا کوئی بات سنتے ہیں یا کوئی مسئلہ سنتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ جو کہہ رہے ہو نا، من وعن میرے ذہن میں بھی یہی موجود ہے۔ تو عام طور پر من وعن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے من وعن نہیں ہوتا، یہ من وعن ہوتا ہے۔ تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج ایک ہی کلمہ ہے جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو 5 کلمات میں سے ایک کلمہ ہے من وعن جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم زیر می، نون لام زبر نل، وا می نل، حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام سا زیر لث، وَمِنَ الْإِبِلِ نون یا زبر نئی، نون زیر نی، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، واو زبر وا، میم زیر می، نون لام زبر نل، وَمِنَ با زبر با، قاف زبر قا، را ثا زیر رث، وَمِنَ الْبَقَرِ نون یا زبر نئی، نون زیر نی، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ اب یہاں وقف کریں گے تو وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے اس کا حرف بہ حرف ترجمہ، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
व और मिन से, अल-इबिल ऊँट, इत्नैन दो, व और मिन से, अल-बकरी गाय, इत्नैन दो। आइए नाज़रीन, अब हम इसका जो आसान फ़हम बामुहावरा तर्जुमा है वो करते हैं। आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, समाअत फ़रमाएँ। वमिनल इबिल इत्नैन वमिनल बकरी इत्नैन, और अल्लाह ने ऊँट की किस्म से दो और गाय की किस्म से दो जोड़े पैदा किए। और अल्लाह ने ऊँट की किस्म से दो और गाय की किस्म से दो जोड़े पैदा किए। ये आसान फ़हम बामुहावरा तर्जुमा। अब आइए नाज़रीन, इसकी जो तफसीर है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए नाज़रीन, जो पिछली आयत करीमा है, आयत नंबर 143, थोड़ा इसको भी समझना होगा कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 जोड़ों का ज़िक्र फरमाया, समानियत अज़वाज। तो पिछली आयत करीमा में 2 जोड़ों का ज़िक्र हुआ कि मिनद दअन इत्नैन व मिनल माअज़ इत्नैन। तो नाज़रीन, जिसमें यानी बकरे का और भेड़ और मेंढे का ज़िक्र हुआ कि एक जोड़ा मेंढा और भेड़ का जोड़ा है, और एक जो है वो बकरा और बकरी का। मिनल माअज़ इत्नैन, माअज़ से मुराद बकरा या बकरी, और दअन से मुराद भेड़ या मेंढा। तो 4 ये हो गए। अब इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत करीमा में 143 नंबर आयत में उनकी जो है इस नज़रिए का रद्द फरमाया कि कुल आज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन, आप कहिए कि क्या उसने 2 नर हराम किए या 2 मादाएँ हराम की, या वो जिसे दोनों मादा अपने पेटों में लिए हैं। नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, मुझे इल्मी दलील से ख़बर दो अगर तुम सच्चे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई इल्मी दलील नहीं। सेम इसी तरीके से नाज़रीन यहाँ पर मज़ीद 4 जोड़ों का ज़िक्र फरमाया। यानी आप देखें कि 4 जोड़ों का ज़िक्र 143 नंबर आयत यानी पिछली आयत में है, जिसमें भेड़ और जो है वो यानी भेड़ का ज़िक्र है, मेंढे का ज़िक्र है, और बकरा और बकरी का 4 ये हो गए। तो 2 नाज़रीन 4 और रह गए, जिसमें ऊँट और ऊँटनी और गाय और बैल। तो फरमाया कि वमिनल इबिल इत्नैन वमिनल बकर इत्नैन, और अल्लाह ने ऊँट की किस्म से 2 और गाय की किस्म से 2 जोड़े पैदा फरमाए। तो कुल मिलाकर 8 हो गए। कौन कौन से? मेंढा और भेड़ 2 हो गए। फिर इसके बाद नाज़रीन बकरा और बकरी 4 हो गए, ऊँट और ऊँटनी 6, और इसी तरीके से गाय और बैल कुल मिलाकर 8, समानियत अज़वाज। तो ये 8 जोड़ों का यहाँ पर ज़िक्र है 2 आयत करीमा में। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़रीन आगे आप पढ़ेंगे कि ख़ास तौर पर उसी अंदाज से पिछली आयत करीमा के अंदाज से ही ज़िक्र फरमाया कि कुल आज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन, कि आप कहिए कि इसने 2 नर हराम की या 2 मादा हराम की, या वो जिसे दोनों मादा अपने पेटों में लिए हैं। यानी ये इस वजह से था कि उन्होंने अपने नज़रियात घड़ लिए थे, उनके अपने नाज़रीन नज़रियात थे कि ये जानवर जो है हमने बुतों के नाम पर छोड़ा है। जिस तरह हमने पहले भी ज़िक्र किया कि बहीरा और इसी तरीके से साइबा, फिर जो है वो वसीला और हम जो उन्होंने बना रखे थे, जिसका कुरान करीम में ज़िक्र है बाकायदा। तो वो यानी उस पर सवारी उनके लिए अपने आप के लिए मना कर ली। फिर दूध जो है उसका फ़लाँ पी सकता है, औरतें नहीं पी सकती, गोश्त फ़लाँ खा सकता है, औरतें नहीं खा सकती, या फिर कुछ जानवर ऐसे उन्होंने कर ली कि अब जो है वो सब इसके दूध से मुतमत्ते हो सकते हैं या सब इसका गोश्त खा सकते हैं। तो ये उनके नज़रियात थे। आगे आप पढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर किस तरीके से नाज़रीन जो है इनका रद्द फरमाया, और फिर ये भी फरमाया कि कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जालिम है वो शख्स कि जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। कोई दलील है तुम्हारे पास कि यानी तुम्हारे या मूसा अलैहिस्सलाम है या ईसा अलैहिस्सलाम है, क्या उन पर कोई वही आई थी, या तौरात या इंजील में हमने कोई यानी भेजा था इस तरह हुक्म कि ये जानवर तुम्हारे पर हराम है, ये हराम नहीं है, ये हलाल है। इस तरह हमने कोई यानी जो हमने हलाल किया वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह तुमने ये अकीदा घड़ लिया है, तुमने ये नज़रिया घड़ लिया है, तो क्या इस तरीके से हमने कोई हुक्म भेजा या किसी नबी पर वही भेजी तो हमें बताओ। लेकिन नाज़रीन वो इल्म से कासिर थे। फिर यहाँ पर दोबारा आप आगे पढ़ेंगे कि
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، کہ سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور جھوٹ اس لیے باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرتا رہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، آگے آپ پڑھیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، یہاں پر جو اونٹ کا ذکر آیا، گائے کا ذکر آیا، پیچھے جو ہے وہ بھیڑ اور مینڈھے کا ذکر آیا، بکرے اور بکری کا ذکر آیا، یعنی وہ جانور جن کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ناظرین، جو کم علم لوگ ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہیں، دین اسلام سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں، تو پھر مختلف ناظرین طریقوں سے ان کے پاس اعتراضات آتے ہیں، پھر ان کو بہکانے والے بڑے شیطان کے اعلی کار بن کر ان کو بہکاتے ہیں۔ پھر ہمارا سوشل میڈیا کیا کہنا کہ سوشل میڈیا خود ایک ناظرین جو ہے وہ معلومات کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ معلومات کہاں سے آ رہی ہے، کیا معلومات ہے، کیا انفارمیشنز ہیں، پر اس پر ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ حالانکہ کئی بار میں نے خود ناظرین سرچ کیا ہے اور اس میں غلط معلومات موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے صحیح معلومات بھی ہوتی ہیں، لیکن دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، دین کا معاملہ اتنا ناظرین جو ہے وہ آسان نہیں، یا اتنا لاپرواہی سے کرنے والا نہیں ہے کہ ہم اتنے لاپرواہ بن جائیں۔ دین کا معاملہ ہے، قرآن و حدیث کا معاملہ ہے، تو جب تک کسی اتھینٹک عالم سے یا اتھینٹک مفتی سے آپ اس سے ناظرین چیک نہ کروا لیں، ان سے کنفرمیشن نہ کروا لیں، کبھی بھی گوگل کی بات کو ناظرین، گوگل جیسے کہتے ہیں گوگل بابا، اس کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ٹھیک ہے ناظرین، ہم جدید دور کے جدید چیزوں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں بالکل، لیکن اسی پر تکیہ کر کے اور قرآن و حدیث چھوڑ دیں، یہ کتابیں چھوڑ دیں، یہ قرآن چھوڑ دیں، حدیث کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، تو یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہوگا۔ اپنا ماخذ قرآن رکھیں، اپنا ماخذ جو ہے احادیثی کتب رکھیں، اپنا ماخذ جو ہے اولیاء کاملین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار اولیاء کاملین ہیں، ان کے اقوال کو رکھیں، ان کے اعمال کو رکھیں، تو انشاءاللہ ناظرین ہماری بنیاد یہ ہوگی، استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن بنیاد ہی اسی کو بنا لیں گے، اور رات کو جب کچھ کام نہ ہو اور 10-11 بجے کے بعد پھر ہم اپنی یہ دھندے شروع کر دیں، کاروبار شروع کر دیں کہ اچھا فلاں نے یوں کہا میں یوں کہوں گا، میں نے یہ بیچ دیا، یہ سارے دھندے چھوڑیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ تک کوئی بات پہنچی، آپ نے کسی عالم سے، کسی مفتی سے آپ نے اسے کنفرم کروایا، پھر اگر آگے بڑھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پر دین پھیلانا فرض ہے کیا، کہ جہاں پر اتنے نقصانات کا بھی اندیشہ ہو؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کام کسی علمی جو ہے میدان میں خرچ کریں نا، وہ وقت جو ہے آپ کسی علم حاصل کرنے میں لگائیں تاکہ فائدہ بھی ہو۔ عام طور پر سوشل میڈیا پر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی کام دھندہ نہیں ہوتا، اور رات کو بیٹھ کر وہ الٹے سیدھے اس طرح کام کرتے ہیں۔ میرے پاس کئی احادیث ایسی آ جاتی ہیں، بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ احادیث نہیں ہوتی، اور کوئی حدیث پاک نہیں ہوتی، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حدیث پاک ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن کی آیت ہے، اور وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کوئی قول ہوتا ہے تو بڑا آسان ہے کہ وہ آپ کسی ولی کامل کی طرف چسپاں کر دیں، یا امام غزالی کی طرف چسپاں کر دیں، یا پھر بڑا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لکھا ہوا آیا، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں اپنے پھر کولیگز ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کہیں ہے، اگر آپ نے پڑھا، تو ہر جگہ سے نہ آتی کہ جی ہم نے یہ قول نہیں پڑھا۔ تو خدا را دین کو اتنا لاپرواہی سے برتنے کی کوشش نہ کریں، دین کے معاملات میں اتنی بے توجہی نہ کریں، کہ دین بڑا یہ حساس معاملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا قرآن و حدیث کا معاملہ ہے تو حساس تو ہوگا، تو لہٰذا احتیاط کرنے کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ تو یہاں پر ناظرین میں ایک بات کہوں گا کہ خاص طور پر یہ بھی اعتراض آتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اسلام کیسا دین ہے، یہ تو جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کرتا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت یہ کھایا جاتا ہے، تو یہ کیا ایک انسانیت ہے؟ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ آپ رب تعالیٰ سے پوچھیں نا کہ یہ کیوں حلال قرار دیا ہے، تو رب تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے، وہ حکمتوں کو
جانتا ہے. اس نے کچھ جانور حرام کیے، کچھ حلال کیے. آج سائنس پروف کرتی ہے کہ جو جانور حلال کیے ہیں واقعی ان سے انسان کو فائدہ ہے. جو حرام کیے ہیں اگر وہ حرام نہ ہوتے انسان اسے جو ہے وہ کھاتا اس کا گوشت تو وہ یقیناً اس کے لیے نقصان دہ ہوتا. اللہ رب العالمین سب سے بڑا حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پھر اسلام ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک عورت، نیک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں جائے گی حدیث پاک کے مطابق کہ اس نے بلی پالی تھی اور بلی کو تکلیف دی تھی، بھوکا پیاسا رکھا تھا. یہ اسلام ہے کہ جو جانوروں کے معاملات میں بھی ہمیں نیک حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ناظرین میں نے کئی ویڈیوز اس طرح دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر ہی، کسی نے مجھے بھیجا کہ جانور کو بڑی بے دردی سے مارا جا رہا ہے. میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا لیکن وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جانور گائے جو ہے، بیل ہے یا گائے ہے، اور وہ بیٹھے بٹھائے اس کی جو پوری کھال ہے وہ زندہ ہے اور اس کی پوری کھال اتار دی گئی ہے. اسلام یہ حکم دیتا ہے، ایک تو ناظرین ذبح کا خاص طریقہ ہے اور اس میں جو جانور ہے اسے کم سے کم تکلیف ہوتی ہے. پھر ذبح کرنے کے بعد جب تک ٹھنڈا نہ ہو آپ اس کی کھال نہیں ادھیڑیں گے، اس کی کھال نہیں اتاریں گے. جب ٹھنڈا ہو جائے بالکل پھر کھال اتارنے کا حکم ہے. لیکن ناظرین بڑی بے دردی سے جو ہے انہیں مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، بڑی بے دردی سے انہیں مارا جاتا ہے. ان کے اعضاء میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کھال بھی ادھیڑی گئی ہے اور اعضاء جگہ جگہ سے ان کو یعنی وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، یعنی اس جانور کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں. اسلام اس چیز سے روکتا ہے. اسلام ذبح کے معاملات میں بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے بھی تم اسے چارہ وغیرہ کھلاؤ، پانی وغیرہ پلاؤ، بڑی پیار محبت سے یہ معاملہ کرو. تو ناظرین یہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت سے جتنا یہ دین قریب ہے اتنا کوئی اور دین، کوئی مذہب قریب نہیں. انشاءاللہ ناظرین مزید یہی آیت کریمہ ہوگی، اس کا اگلا پورشن ہوگا، اس میں مزید باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کی نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. ناظرین جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو خاص طور پر یہ بھی رکھیں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی توجہ بالکل ادھر رکھیں. اور آپ اس وقت ملک پاکستان میں رہنے والے ہیں یا ملک پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں، دنیا میں کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ ہمیں اس وقت نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں تو آپ انہیں ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے. اور ناظرین و سامعین بلکہ میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں کیبلز جو ہے وہ بند ہیں تو اس لیے کالز اس وقت نہیں آ رہی. تو میں چند باتیں مزید انشاءاللہ عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا. میں یہاں پر ناظرین قرآن کے حوالے سے ہی ایک چیز عرض کروں گا کہ آج ہمارے یہاں قرآن ہم نہیں پڑھتے، سارے کام ہو رہے ہیں. یعنی آپ اپنی ذات کو کتنا وقت دیتے ہیں، آپ اپنے والدین کو کتنا وقت دیتے ہیں، دینا چاہیے. آپ اپنے کاروبار کو، اپنی ملازمت کو کتنا وقت دیتے ہیں، دینا چاہیے. آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، دینا چاہیے. آپ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دوست احباب کو وقت دیتے ہیں، سارا دے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو کتنا وقت دیتے ہیں. ذرا یہ ناظرین جب رات کو سوتے ہیں نا، سونے سے پہلے تھوڑا سا اندازہ لگائیں اور ایک تخمینہ لگائیں کہ کتنا وقت دیتے ہیں آپ اس قرآن کو، کتنا وقت دیتے ہیں. جو قرآن جس پر چلنے کی ہمیں، جس کی رہنمائی میں چلنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے، جو ہدایت کا مرکز ہے، ہم اسے کتنا وقت دیتے ہیں. ذرا سوچئے اس بات پر کہ کیا ہم دن میں 1 گھنٹہ نکالتے ہیں. یعنی تمام 5 نمازیں آپ لے لیں تو بمشکل 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اس قرآن کو لے لیں، اگر روزانہ ہم 20 سے 25 منٹ اس کو دے دیں تو کل اگر 2 گھنٹے آپ پورے دن میں اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی طے کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، ہماری ذات سے کوئی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. یہ باتیں بھی تھوڑا سا ناظرین ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات کہوں گا، میں نہیں
نہیں کہتا کہ روزانہ آپ قرآن ہی پڑھتے رہیں، سارے کام چھوڑ دیں، نہیں، آپ ایک وقت مقرر کر لیں کہ 20 یا 25 منٹس مجھے صبح یا رات میں اس قرآن کو دینے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ 10 آیۃ فی لیلہ لم یکتب من الغافلین، کہ جس نے 10 آیت کریمہ رات کے کسی حصے میں پڑھ لیں، فرمایا کہ اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا، غافلین میں نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس قرآن کو وقت دیں، پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں کچھ اور باتیں عرض کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹڈ نکاس میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV، اس پر آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں، اور آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ QSAS@ARYQTV.tv، اس پر آپ ہمیں کوشچنس بھیجتے ہیں اور ان کے آنسرز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دیے جاتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔